بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ درود شریف وہ عمل ہے جو دل کو متحرک کرتا ہے، شعور کو جگاتا ہے اور روح میں ایک لطیف ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ درود شریف محض چند لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی روحانی توانائی ہے جو بندے کے اندر اور اس کے ارد گرد ایک نورانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ایسی کیفیت جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر مکمل طور پر لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ معزز سامعین اکرام، غور سے سنیے۔ درود شریف کا پہلا راز اس کی وہ باطنی لہریں ہیں جو ذکر کرنے والے کے قلب سے اٹھتی ہیں کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو پہلا راز اس کا یہ کھلتا ہے کہ اس کے اندر وہ باطنی لہریں، وہ نورانی لہریں جو ذکر کرنے والے کے قلب سے اٹھتی ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کے دل سے ایک لطیف سی کیفیت جنم لیتی ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت جنم لیتی ہے جو ذہن کے شور کو کم کر کے اس کے اندر کے سکون کو تقویت اور طاقت عطا کرتی ہے۔ یہ کیفیت کسی ظاہری حرکت کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ یہ خاموشی کے ساتھ اپنا اثر جاری رکھتی ہے، جس کی بدولت یہ ذکر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتا بلکہ دل کی توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ درود شریف کی انرجیٹک ویوز کا ایک روحانی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسانی ماحول پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جس جگہ کثرت سے درود شریف پڑھا جاتا ہے وہاں ایک نرم سی روحانی فضا پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ فضا سختی، بے چینی اور اضطراب کو کم کرتی ہے اور ایک ایسی لطافت پیدا کرتی ہے جو کہ دل کو غیر محسوس طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ حقیقت بھی بار بار مشاہدات میں آئی ہے کہ درود شریف کی کثرت انسان کے اندر ایک خاص قسم کی توجہ اور یکسوئی پیدا کرتی ہے۔ ذہن منتشر ہونے کے بجائے ایک مرکز پر ٹھہر جاتا ہے اور دل کی بے ترتیبی کم ہونے لگتی ہے، اور یہ مرکزیت کی اصل روحانی ترقی کی بنیاد ہے کہ ذہن بندے کا ایک طرف یکسوئی مل جاتی ہے، توجہ بن جاتی ہے، کیونکہ منتشر ذہن جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی گہرائی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس انرجیٹک حقیقت کو مجموعی طور پر سمجھا جائے تو یہ ایک ایسا نورانی نظام ہے جو انسان کے اندر بھی کام کرتا ہے اور اس کے ارد گرد بھی کام کرتا ہے۔ یہ نظام نہ دکھائی دینے والے اور نہ مکمل طور پر مادی پیمانوں میں سمجھ آنے والا ہے، مگر اس کے اثرات انسان کے احساس، رویے اور باطن میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسے عاشق رسول کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں درود شریف پڑھا ہے۔ حاجی عبدالغنی صاحب مرحوم و مغفور، محلہ محمد پورہ، فیصل آباد کے ایک رہائشی تھے، اور ان کی رہائش گاہ مسجد گلزار مدینہ والی گلی میں تھی۔ مرحوم حاجی عبدالغنی صاحب 5000 گٹھلیاں کھجور کی گٹھلیاں گھر میں رکھی ہوئی تھیں۔ نماز عشاء کے بعد اہل و عیال اور بال بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے، اور جب تک ان گٹھلیوں پر درود پاک پورا نہیں ہوتا تھا سوتے نہیں تھے۔ بعد میں درود شریف کی محبت میں گٹھلیاں بڑھا کر 7500 کر دیں، اور پھر فجر کے بعد اکیلے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھیں، فجر کے بعد کی بات ہے، کیونکہ فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے یہ بہت نورانی ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں نور، انسان کے گھر میں نور ہوتا ہے، فجر سے پہلے اور فجر کے بعد، اور اس ٹائم رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اس ٹائم فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ تو فجر کے بعد اکیلے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ روزانہ 10 سے لے کر 12-13 ہزار مرتبہ تک درود پاک پڑھ لیتے تھے۔ گھر کے لیے علیحدہ، دکان پر علیحدہ
اور فیکٹری کے لیے الگ تسبیح رکھی ہوئی تھی، یعنی گھر میں گٹھلیاں الگ رکھی ہوئی تھیں، تسبیح الگ رکھی ہوئی تھی، دکان پر علیحدہ رکھی ہوئی تھی، اور فیکٹری پر جاتے تو اس کے لیے الگ تسبیح رکھی ہوئی تھی۔ بزبان حاجی محمد یاسین صاحب بتاتے ہیں، حاجی عبدالغنی مرحوم صاحب درود پاک باوضو پڑھتے اور حاجی صاحب مرحوم جمعہ کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے، جمعہ ادا کرنے کے بعد گھر آتے، اور جب محمد پورہ کی مسجد گلزار مدینہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے جانا ہوتا تو بس اوقات پھر لباس تبدیل کرتے، اور یہ صرف درود پاک کی محبت اور ادب و احترام کے لیے علیحدہ لباس تھا۔ گویا کہ حاجی صاحب کو درود پاک سے عشق تھا، اور اسی عشق کی وجہ سے وہ ایک کاروباری ہونے کے ہم سے بازی بھی لے گئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حاجی عبدالغنی مرحوم سچے عاشق رسول تھے اور درود پاک سے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ ان کے بڑے صاحبزادے حاجی محمد یاسین کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد مرحوم حاجی عبدالغنی کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا، بیٹا، جو لوگ جمعہ کے دن جامع مسجد گلزار مدینہ محمد پورہ فیصل آباد میں درود پاک پڑھنے جاتے ہیں، ان کو اس کی قدر قبر میں آ کر ہی معلوم ہوگی۔ پھر فرمایا، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ میں نے عرض کی، ابا جان کچھ دیر اور بیٹھے؟ تو فرمایا، میرا اب یہاں دل نہیں لگتا، لہذا مجھے چھوڑاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ معزز سامعین کرام، حاجی عبدالغنی مرحوم کی بھتیجی نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں اپنے چچا حاجی عبدالغنی کو دیکھا کہ ان پر سے ٹھنڈی ہوائیں گزر رہی ہیں، اور میں نے اپنے چچا مرحوم کو یہ کہتے سنا کہ میرے لیے تو یہاں بہاریں ہی بہاریں ہیں، موجیں ہی موجیں لگی ہیں۔ مولانا سید محمد قاسم شاہ صاحب کا بیان ہے کہ جب حاجی عبدالغنی مرحوم صاحب کا جنازہ مسجد گلزار مدینہ میں لا کر رکھا اور طالب علموں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا تو ساری مسجد جگمگا اٹھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مسجد حرکت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب عاشق درود کا جنازہ مسجد گلزار مدینہ سے روانہ ہوا تو جنازے پر سارا شہر امڑ آیا۔ شرکاء جنازہ کی اتنی تعداد تھی کہ شمار سے باہر ہے۔ بہت سارے احباب کا کہنا ہے کہ عاشق رسول محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد اگر کسی کا جنازہ دیکھا ہے تو وہ حاجی عبدالغنی مرحوم کا جنازہ تھا، اور جنازہ اتنی تیزی سے جا رہا تھا کہ لوگ بھاگ بھاگ کر تھک گئے تھے۔ محمد سعید عسکری کا بیان ہے کہ میں نے حاجی صاحب مرحوم کے جسم کو جب دیکھا تو حیران ہو گیا، اور جب میں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا جیسے زندوں کا جسم ہے، کسی بھی قسم کی مردنی نظر نہیں آتی تھی، یعنی اتنا جسم ابھی ان کا گرم تھا۔ اور یہ تو حقیقت ہے۔ میں نے بھی حضرات گرامی، ایک بزرگ ہیں ہمارے محلے میں، وہ باقاعدہ 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، تہجد ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے، اور 5 ٹائم اذان بھی دیتے تھے۔ 80+ ان کی عمر تھی، اور گولڈا شریف حضرت قبل عالم حضرت پیر سید غلام محی الدین عرف بابو جی لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ اور جب میں نے ان کو نہلایا، ان کے مرنے کے بعد ان کو جب میں نے نہلایا تو یقین کریں ان کا جسم اتنا نرم تھا اور اتنا گرم تھا کہ خود بخود جیسے ان کو ہاتھ لگاتے وہ دوسری سائڈ پر مڑ جاتے تھے، اور آدھا پونا گھنٹہ جب ہم نے نہلایا تو بالکل ان کا جسم کوئی سخت نہیں تھا۔ تو ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، وہ بھی درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو اس دنیا میں بھی درود شریف کی کرامات شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کے گھروں میں سکون آ جائے گا، آپ کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد بھی دنیا رش کرے گی کہ یہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔